بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں امام کا زمانہ ہے۔ ایک مولا کے صحابی ہیں سعد بن عبداللہ اشعری، یہ قم کے اندر بیٹھ کر کسی مکتب خلفاء کے شخص سے مناظرہ کر رہا تھا، اور اس شخص نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ جن کو آپ منافق بول رہے ہو مکتب امامت میں، مکتب تشیع میں، کہ رسول خدا کے جانے کے بعد بعض ایسے لوگ تھے جن کے اندر نفاق تھا، جنہوں نے اسلام کو، دین کو تباہ کیا، اور جن کو ہم بہت بڑی ہستیاں مانتے ہیں، کہ میں آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے کہا دلیل دو، کہ نفاق کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کہ میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس نے ڈر اور خوف یا تلوار کے خوف کی وجہ سے اسلام لایا ہو۔ اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہو۔ کہ مومن کون ہے؟ کہ مومن وہ ہے جس نے بغیر خوف کے دین اسلام میں قدم رکھا ہو۔ کہ آپ شیعہ جن کو منافق سمجھتے ہو، انہوں نے تلوار کے خوف میں اسلام نہیں لایا تھا۔ مکے میں رسول کے پاس تلوار کا پاور نہیں تھا، مکے میں رسول کے پاس طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، آپ مدینے میں کہہ سکتے ہو۔ لیکن یہ جن لوگوں پر آپ لوگ الزام لگا رہے ہو، ان لوگوں نے مکے میں ایمان لایا تھا، اور اس وقت ایمان لایا تھا جب نبی کے پاس پاور نہیں تھا، نبی کے پاس تلوار نہیں تھی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان لایا تھا۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہو ایمان دل سے نہیں تھا۔ سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں واقعاً خاموش ہو گیا، کیونکہ تیسری کوئی حالت بچتی نہیں تھی۔ 2 ہی کنڈیشن ہیں، یا دل سے ایمان لائے یا تلوار سے ایمان لائے، اور واقعاً ان لوگوں نے تلوار سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو سفیان کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ تلوار کے زور پہ ایمان لایا، لیکن ان لوگوں کے لیے، نام نہیں لے رہا میں اس ممبر سے، آپ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے جنہوں نے رسول پر ایمان لایا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے پتا تھا کوئی جواب ہے لیکن مجھے نہیں آتا، ایسا جواب ہوگا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ کہ میں وہاں سے گیا اور مولا کے صحابی تھے ان کے پاس، سعد بن عبداللہ، میں مولا کے صحابی احمد بن اسحاق کے پاس گیا، یہ نائب خاص تھے امام حسن عسکری کے۔ میں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو منافق مان رہے ہو، انہوں نے تو بغیر تلوار کے خوف و ڈر کے اسلام لایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قلباً اسلام کو تسلیم کیا تھا، اور آپ تمام تر شیعہ غلط ہو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں کل یا پرسوں نکل رہا ہوں، قم کے شیعوں کا میں نے خمس جمع کیا ہے، اور میں خدمت امام حسن عسکری میں جا رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور بہت اچھا، امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تم اپنا سوال بھی پوچھ لینا۔ سامان سفر باندھا، اور ہم سامرہ پہنچے، قم سے سامرہ، اور جیسے پہنچے مولا کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے مولا کے گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ امام کی گود میں ایک 5 سال کا بچہ ہے، چہرہ مہتاب کی طرح روشن ہے۔ امام کے ہاتھ میں ایک گول چیز ہے سونے کی بنی ہوئی، مولا اس چیز کو زمین پہ چھوڑتے ہیں، یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کو لیتا ہے، پھر باپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس بچے نے ہمیں دیکھا نہیں، ذرہ برابر بھی ہم دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اور دیکھا یہ اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ کہ ہم امام کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آ کر شیعوں کا خمس آ کر میں نے امام حسن عسکری کی خدمت میں رکھا۔ میں نے کہا مولا ہم قم سے آئے ہیں، اور میں آپ کا نائب خاص ہوں، اور یہ قم کے مومنوں کا خمس آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ امام نے اس بچے کو کہا، ہم جانتے نہیں تھے یہ کون ہے جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور امام وقت کی داڑھی سے کھیل بھی رہا ہے، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، نورانی چہرہ۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ میرے لال میرے شیعوں کا خمس لے لے۔ تو ایک مرتبہ اس بچے نے امام حسن عسکری کو دیکھا اور کہا بابا میرا ہاتھ پاک ہے، میں کس طرح ایسا مال لوں جو حرام کی کمائی سے آیا ہوا ہے، میں کیسے اپنے پاک ہاتھ کو حرام مال میں ٹچ کروں؟ کہ اتنا کہنا تھا، اور امام نے احمد ابن اسحاق کو دیکھا، اس بچے نے، چھوٹے بچے نے کہا احمد ابن اسحاق، اس تھیلی میں فلاں شیعہ نے، فلاں شیعہ نے، فلاں شیعہ نے، فلاں شیعہ نے تجھے خمس دیا ہے، میں یہ خمس ریسیو نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کمائی حرام کی ہے، اور حرام کمائی کا خمس بھی حرام ہوتا ہے۔ اس کا یہ امام نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد سعد، جس کے ذہن میں یہ سوال تھا، کہ ایک مرتبہ اس 5 سال کے بچے نے مجھے دیکھا، کہا سعد بن عبداللہ اشعری، جب تم اس سے مناظرہ کر رہے تھے کیوں اسے جواب نہیں دے پائے؟ کہ فوراً متوجہ، بچے کو کیسے پتا؟
کہا تیسری صورت بھی ہے جو تمہارے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کون سی صورت ہے؟ کہا پہلی صورت یہ ہے کہ دل سے ایمان لائے مومن، دوسری صورت یہ ہے کہ تلوار کے خوف اور ڈر سے ایمان لائے منافق۔ لیکن تم نے صحیح کہا کہ انہوں نے تلوار کے خوف سے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن قلباً بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ کہ مولا وہ کون سی صورت تھی؟ امام نے ان دونوں کے نام لیے، کہا کہ نجران کے یہودیوں اور مسیحیوں نے ان کو بتایا تھا کہ فاران کے پہاڑوں سے ایک شخص قیام کرے گا، پورے عرب پر اپنی حکومت کو نافذ کرے گا۔ تو ان کا جو ایمان تھا وہ ایمان طمع اور حرص والا ایمان تھا کہ جب یہ نبی بنے گا اور دنیا سے جائے گا، کہ پہلے سے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا، گہری ان کی نگاہیں تھیں۔ یہ پورا خمسہ میرا سنیے۔ کعب خلیفہ ثانی جناب عمر کے وزیر اور مشیر دیکھیے آپ، چار ایسی شخصیات ہیں جو رسول کے زمانے میں یہودی تھے۔ ابو ہریرہ یہودی تھا، کعب الاحبار یہودی تھا، منبر رسول سے حدیث نبی کو نقل کرنے پر پابندی ہے۔ میں نے کہا شیعوں پر پابندی نہیں، سب سے پہلی پابندی امت نے اپنے رسول پہ لگائی تھی۔ اگر کوئی نبی کا فرمان پڑے گا تو FIR کٹ جاتی تھی۔ 100 سالوں تک قال رسول اللہ پر پابندی تھی، لیکن جمعے کے خطبوں کے بعد اور جمعے کے خطبوں سے پہلے جناب کعب الاحبار کو اجازت تھی، وہ منبر رسول پہ آتا تھا اور بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ اور یہی کعب الاحبار ہے جو حضرت عمر کو فلسطین لے کر گیا، فلسطین کو فتح کروایا قسطنطینیہ تک، اور جب ایرانی ساسانی وہاں پر آئے، فلسطین میں یہودیوں کی انٹری پر پابندی تھی۔ اور آج مسلمان فخر سے کہتے ہیں جناب عمر کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے یہودیوں کو سب سے پہلے فلسطین میں اور ان کے عبادت خانوں میں آنے کی اجازت جناب عمر نے دی تھی۔ مشورے کون دیتا تھا؟ کعب الاحبار۔ اور جب یہ مدینے سے جا رہا تھا فلسطین، تو ابن عباس نے جناب ابا بکر عمر نے کہا کہ مسلمان ہو جا۔ کیوں نہیں مسلمان ہو رہا؟ کہا نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوگے؟ کہا کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ہمیں گالی دی ہے کہ اولئک کالحمار، یہ گدھے جیسے ہیں، خدا تمہارا خدا ہمیں گدھا کہہ رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے مسلمان۔ اور 4-5 مہینوں کے بعد واپس آتا اور کہتا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا گیا تھا وہاں کرنے؟ سوچ کے واپس آیا تھا۔ حضرت عمر کو وہاں لے کر جاتا ہے، یہودیوں کی پابندی ہٹواتا ہے۔ اور میں نے کسی اہل سنت کے عالم کو کہا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے جناب عمر کے مرنے سے 3 دن پہلے کعب الاحبار حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے بعد مر جاؤ گے۔ میں نے کہا اسے کیسے پتا وہ مر جائیں گے؟ میں نے کہا یقیناً پلان بھی اسی نے بنایا ہوگا۔ جناب عمر ان پہ بہت ایمان رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ پیشگو ہیں، یعنی یہ جو بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ کہ پہلے سے کچھ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ مدینے میں یا مکے میں جبل فاران سے ایک شخص آئے گا، اور امام زمانہ نے کہا اس طمع اور حرص کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔